بیان حلفی کیس رانا شمیم پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد، میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری پر فرد جرم مشروط طور پر مؤخر۔ عدالت نے بیان حلفی کو بھی فرد جرم کا حصہ بنا دیا۔ 15 فروری تک جواب طلب۔ رانا شمیم کی شفاف انکوائری اور اٹارنی جنرل کو کیس سے الگ کرنے کی درخواستیں بھی مسترد۔ رانا شمیم کا صحت جرم سے انکار، کہا جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا وہ بیان حلفی میں لکھا، عدالت نے سوچ لیا ہے تو پھر سزا بھی سنا دے، اس طرح زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اٹارنی جنرل کی صحافیوں کی حد تک چارج فریم نہ کرنے کی استدعا۔ باقی اخبارات نہیں، صرف جنگ اور دا نیوز ہی اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں، بار بار توہین عدالت کر رہے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا عدالت کو دیکھ کر ہی بیانیہ بنایا گیا، آئینی عدالت کے ساتھ بہت مذاق ہو گیا، عدالتی نظام برباد نہیں ہونے دوں گا، لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ ایک کیس 2 دن بعد سماعت کے لیے فکس تھا جب سٹوری شائع کی گئی، کسی کو غلط خبر چلانے کا لائسنس نہیں دے سکتے۔ آرٹیکل کا تعلق ثاقب نثار نہیں، ہائی کورٹ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ اس عدالت کے ججز کمپرومائزڈ ہیں۔ I was in Nawaz Sharif's office, mobilized. This is one of his mates, you know what I mean? But Nawaz Sharif's Prime Minister, you know, I make you the head judge in Pakistan, that type of thing, and you'll be the head judge for whatever, 10 or 15 years. So it's like one of his friends, you know. رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ مبینہ آڈیو میں چارلس کتھری رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق بتا رہے ہیں، کہتے ہیں رانا شمیم نے بیان حلفی پر دستخط نواز شریف کے دفتر میں کیے، دستاویزات کا پوری طرح سے مطالعہ نہیں کر سکا، علم تھا نواز شریف سے متعلق اس میں کوئی بڑی بات ہے، دستاویزات کو سرسری دیکھنے کے بعد ان کی تصدیق کر دی، دستخط کے وقت کافی لوگ موجود تھے۔ برطانوی سالیسٹر چارلس کتھری کی مبینہ آڈیو صحافی عرفان ہاشمی سامنے لائے، دعویٰ کیا کہ فورنسک ماہرین نے آڈیو میں ٹیمپرنگ نہ ہونے کی تصدیق کی ہے، یہ پہلا حصہ ہے، مزید شواہد بھی سامنے آنے ہیں۔ رانا شمیم کسی دباؤ میں تھے، کہاں ٹھہرے، کس نے ریسیو کیا، کئی سوال اٹھتے ہیں۔ کراچی میں کورونا مثبت آنے کی شرح 41% سے بڑھ گئی، مظفر آباد میں شرح 25، حیدرآباد میں 17، اسلام آباد میں 15، لاہور میں 14، راولپنڈی میں 12.5% رہی۔ ملک میں کورونا مثبت آنے کی مجموعی شرح 11.5% ریکارڈ، مزید 6,808 کیس رپورٹ اور 5 مریضوں کا انتقال ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے 90% ڈاکٹرز کو ناتجربہ کار قرار دے دیا۔ فیصلے میں لکھا 90% طبی عملہ جانتا ہی نہیں کہ زخمی کا طبی معائنہ کیسے کرنا ہے۔ غیر تربیت یافتہ ڈاکٹرز کا مقدمات کا میڈیکو لیگل کرنا بڑا خطرہ ہے۔ ڈاکٹرز کی محض 1 ماہ تربیت انتہائی کم ہے، بڑھائی جائے۔ محکمہ صحت ناتجربہ کار ڈاکٹرز کو سرٹیفکیٹ کی ذمہ داری نہ دے، ڈاکٹر میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ رائے کی وجوہات بتانے کا پابند ہوگا۔ جنوبی پنجاب صوبے کا قیام، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحرک، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو خط لکھ دیا۔ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے قانون سازی میں تعاون کی درخواست، لکھا صوبے کے قیام کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت درکار ہے، سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر قومی مفاد میں آئینی ترمیم پر ساتھ دیں۔ معروف جریدے دی اکانومسٹ کی عالمی معیشتوں پر رپورٹ، پاکستان صورتحال معمول پر لانے کے انڈیکس میں سر فہرست۔ اسد عمر کہتے ہیں پاکستان پہلی تشخیص میں تیسرے اور دوسرے میں نمبر 1 پر تھا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو تینوں رینکنگ میں ٹاپ 3 میں ہے، فاروق حبیب بولے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ہر شعبہ 100% معمول کے حالات میں واپس آ گیا۔ شہباز گل بولے پاکستان نے وبا کا مقابلہ کیا بلکہ تباہال معیشت کو بھی پاؤں پر کھڑا کیا۔ دنیا معترف ہے، ڈینگی کی طرح خود سے تعریف نہیں کرنی پڑتی۔ حکومتی اصلاحات اور سخت پالیسی اقدامات سے معیشت مستحکم ہوگی، ترقی، روزگار، انسانی ترقی سے لے کر تمام اشاریے بہتر ہوں گے، پاکستان معاشی پاور ہاؤس بن کر ابھرے گا۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کا ٹویٹ، کہا بلومبرگ کی پیشن گوئی کے مطابق پوٹینشیل گروتھ 2030 تک 4.5% ہو جائے گی، رواں مالی سال جی ڈی پی 4.3% تک پہنچ جائے گا۔ آؤٹ پٹ گیپ آئندہ چند سال کے لیے مثبت ہو رہا ہے۔
जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर 21वें रोज भी धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध में भी मेयर का इंतखाब बराह रास्त अवामी वोटों से होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को किस चीज़ का खौफ है? आज रात आइंदा के लाएमल का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात भी करना होंगे और मसला भी हल करना होगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।